السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم انشاءاللہ لحن کے حوالے سے پڑھیں گے کہ لحن کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے سبق میں مد پڑھی تھی۔ مد کیا ہوتی ہے؟ مد کا لغوی معنی لمبا کرنا اور کھینچنا، اور اصطلاحی معنی ہم نے کیا پڑھے تھے کہ مد اصلی کے بعد کوئی سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے مد ہوتی ہے، اور وہ سبب تین ہیں۔ ایک حمزہ یا تو اپنی اصلی شکل میں یا الف کی شکل میں، اور دوسرا جزم، اور تیسری شد۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جیسے میں پڑھتی ہوں رب العالمین، اب می یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو می، یہ کس کی آواز ہے؟ یا مدہ کی۔ اب یا مدہ کے بعد جب میں نون کو ساکن کر دیتی ہوں رب العالمین، تو وہاں پہ میں اس کو لمبا کر کے پڑھتی ہوں۔ تو وہاں پر جب ہم الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ کے بعد وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، عارضی طور پر خود سے جو حرف ہوتا ہے اس کی زبر کو یا زیر کو یا پیش کو جزم میں بدل کے وقف کرتے ہیں، اس حرف کو ساکن کرتے ہیں عارضی طور پر، تو اس مد کو کہتے ہیں مد عارض وقفی، جو حروف مدہ کے بعد ہم عارضی طور پہ وقف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے الرحمن الرحیم، یہ جو نررحیمی کو میں نے نررحیم پڑھا ہے، ہا زیر یا ہی میں یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد میم کی زیر کو عارضی طور پہ میں نے ساکن کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہوگی مد عارض وقفی۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے مد عارض لین، حروف لین واو لین اور یا لین ہیں، جن کی آوازیں ہیں باؤ تو یا پھر باؤ بئی تو تئی، وہ والی آوازیں۔ اب جیسے میں پڑھتی ہوں خوفن، اس کو جب میں وقف کروں گی تو خوف، خو زبر واو خو اور فا ساکن، یہ میں نے عارضی طور پہ وقف کیا ہے۔ واو لین کے بعد جب میں نے عارضی طور پہ وقف کیا تو وہ ہوگی مد عارض لین۔ مد کا مطلب لمبا کرنا، کھینچنا، عارض عارضی طور پہ وقف کی صورت میں حروف مدہ کے بعد جو وقف ہوگا، اور مد عارض لین مد لمبا کرنا، عارض عارضی طور پہ، لین یعنی حروف لین کے بعد۔ اس میں سے ایک یہ رہ گیا تھا، تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی ایگزامپلز آپ قرآن میں سے دیکھیں، جیسے الکافرین، المؤمنون، اس طرح سے اس کی مثالیں۔ اب لحن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لحن کے لغوی معنی ہے غلطی، اور اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ جیسے کوئی قاعدہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کھڑی زبر آ رہی ہے تو اس کو لمبا کرنا، اور آپ اس کو لمبا نہیں کرتے، اس کو صرف زبر کی طرح پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے قواعد تجوید کے خلاف پڑھا، آپ نے کی لحن یعنی کہ غلطی۔ تو لحن کے لغوی معنی غلطی، اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ جلی کہتے ہیں نمایاں غلطی کو، جو صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ خفی کہتے ہیں پوشیدہ اور چھوٹی غلطی۔ جلی نمایاں اور بڑی غلطی، خفی پوشیدہ چھپی ہوئی اور چھوٹی غلطی۔ سب سے پہلے ہم لحن خفی سمجھ لیتے ہیں۔ لحن خفی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی اور چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں پڑھتی ہوں الا انہم، انہم نون مشدد ہے، مجھے چاہیے تھا میں کیسے پڑھوں انہم، نون کا غنہ پورا کر کے۔ یہاں پہ میں نے کیا کیا؟ غنہ کی مقدار کم کر دی۔ یہ میں نے کون سی غلطی کی؟ لحن خفی، چھوٹی غلطی۔ اب اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں الا الا انہم، لا کے اوپر مد ہے، الا انہم، اس کو صرف میں نے پڑھا الا انہم، تو یہاں پہ میں نے مد کی مقدار کو کم کیا ہے۔
تو مد کی مقدار کو کم کرنا یا غنہ کی مقدار کو کم کرنا یہ کہلاتی ہے لحن خفی، جو قراء حضرات قرأت کرتے ہوئے کرتے ہیں اپنی قرأت کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ غلطی آیا حرام ہے یا مکروہ؟ تو لحن خفی مکروہ غلطی ہے، یعنی کہ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم مد کی مقدار کو یا ہم غنہ وغیرہ کی مقدار کو کم کرتے ہیں تو وہ لحن خفی کہلاتی ہے، چھوٹی غلطی، اور اس کا حکم یہ مکروہ غلطی ہے۔ اب لحن جلی نمایاں اور بڑی غلطی، جیسے میں پڑھتی ہوں الحمد کو الحمد، ہا کو ہا میں بدلنا، یعنی حروف کے مخارج کی تبدیلی۔ اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں اعوذ کو اعوذ، اعوذ پڑھوں گی حمزہ اور حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ اور عین نہیں، اعوذ اعوذ، تو یہاں پر میں نے مخرج غلط کر دیا۔ اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں جیسے انعمت کو انعمتو، اب میں نے تا کے زبر کو تو یعنی پیش میں بدل دیا، تو حرکات کی تبدیلی بھی لحن جلی میں آتی ہے۔ اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں اجاک کو اجاکا، حروف میں کمی، یا زبر الف یا تھا، الف بھی آتا تھا، الف پڑھنا تھا یعنی یا الف مدہ کرنا تھا، تو یہاں پہ میں نے ڈراپ کر دیا الف مدہ، تو حروف میں کمی یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے۔ یا پھر حرکات کو لمبا کرنا، نعبد کو نعبدو لمبا کر کے پڑھنا، واو مدہ کر دینا، وہاں پہ حروف میں اضافہ کر دینا، تو وہ بھی کس میں آتی ہے، لحن جلی۔ حروف میں کمی، حروف میں اضافہ، حروف میں تبدیلی اور حرکات وغیرہ کی تبدیلی، یہ سب کس میں آتی ہے، لحن جلی میں۔ اور اس کا حکم کیا ہے، یہ حرام غلطی ہے، چاہے جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہوا وہ یہ غلطی کر رہا ہے، چاہے جس نے نہیں سیکھا ہوا وہ یہ غلطی کر رہا ہے، وہ حرام غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہم حروف میں اضافہ حروف میں کمی کرتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، مخارج تبدیل کرتے ہیں تو معنی پھر بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے قل کو کل پڑھنا، قل کل، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اور کل کا مطلب ہے کھائیے، تو پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے لحن جلی کا مرتکب جو ہوگا وہ حرام غلطی کرے گا۔ تو یہ لحن اور اس کی 2 اقسام تھیں جو ہم نے آج سمجھی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آمین۔